قاری محمد ایاز صاحب شاید تھانو کسے غلط گائیڈ کیتا ہے ایمیں گل انہوں نے کسے آکھیا بھی ان کو نہیں بالشاہ لاؤں گا، لیکن میں کوشش کر رہا کہ جتنا ٹوٹا بھجا میرے کول ہے میں تھوڑی سماعتاں دے حوالے کراں. توجہ رکھیا ہے. میں اپنی کم علمی پیڑے منی بیٹھا کہ میں عالم نہیں لیکن میں جاہل بھی نہیں، میں علامہ نہیں پر میں علامہ بھی نہیں. جڑی میں گل کراں گا دا ذمہ دار ہو سا. توجہ رکھیا ہے. جیڑا کریم مصطفیٰ میرے بال لکھیا ہے گل ضائع نہ ہو جاوے. جیڑا کریم مصطفیٰ غیرہ واسطے ایڈا کریم ہے تے جیڑا دا میلاد مناوے. تھوڑی سمجھ رہے کوئی نہ میں صدقے رواں کو سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو. اے ساری گلاں اودوں سمجھ اوندیاں نے جدوں دل وچ نبی کریم دا پیار ہوے گا. حضرت سلطان ابو رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ تو سوال کر لینا حضور دسو نا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک. اگر بندہ گناہ کر لے پریشان ہو جائے وہ فسق و فجور مبتلا ہو جائے حضور اس بندے واسطے پھر مشورہ کیے. آپ فرماندن مدینے والا منہ کر کے انج کہہ لوے اے سونے فریاد نہیں تسی بولو گے تو میں بولا گا خوش سبحان اللہ. اے سونے فریاد اے پیرا دیا پیرا اے میری عرض سنی اے دھر کے ہو بیڑا اڑیا اے میرا وچ کبرا دے اے جتھے مچھ نہیں بیندے اے ڈر کے گیا فرماندے نے اگے سلطان صاحب فرماندے نے نسبت جنہاں دی اے سونے نال ہووے تیو کندی لگے سنے اے تر کے ہو سینہ ٹھریا تے پیار راکھی سبحان اللہ. اگلی گل سلطان باؤ نے کر کے کمال کر چھڑیے. آپ فرماندے نے محبوب سبحانی اے حبیب ربانی اے میری خبر چھٹ کر کے مسلمان بھائیوں میرے آقا کریم دا کلمہ پڑھنے والے ہو بڑی توجہ چاہنا اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کریا کر میرے آقا کریم نال پیار کریا کر میرے نبی دیاں نعتاں پڑھیا کر میرے مصطفیٰ دیاں محفلاں سجائیاں کر. میرا نبی بڑا لجپال ہے میرے آقا بڑے کریم نے. میں تینوں گل سنانا چاہنا وا میرے آقا کریم دے غلاموں احد دا میدان ہے نبی کریم دے صحابہ جنگ پہ لڑدے نے. گل دی سمجھ آوے تے بولیا سبحان اللہ ذوق نہ کی سبحان اللہ. میرے آقا کریم دے غلاموں احد دے میدان دے اندر نبی کریم دے صحابہ جنگ پہ لڑدے نے. مسلمان بھائیوں ایک کافر نے تیر چلایا ہے انہیں نشانہ بنیا ہے میں نشانہ مصطفیٰ کریم تے مارا گا اللہ دے نبی دا استغفر اللہ حضور دا دنیا تو انتقال ہو جائے گا امام الانبیاء دی زندگی دا چراغل ہو جائے گا لیکن وہ جاندہ نہیں اے تے او مصطفیٰ جن دے صدقے رب نے سارا جہان بنا. مسلمان بھائیو ذوق نظرہ بولی سبحان اللہ. او دے میدان دے اندر
میں رکیا اس واسطے نہیں کہ بھول گیا یا تھک گیا، رکیا اس واسطے کہ گل جناب دی روح تک اتر جاوے۔ میرے آقا کریم دے صحابہ جنگ پر لڑدیاں اچانک ہویا کی ایک کافر نے تیر چلایا کہ میں مصطفیٰ کریم تے حملہ کروں گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا چراغ گل ہو جائے گا، لیکن وہ بدبخت جانتا نہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے مصطفیٰ نے اشارہ نشانہ بنے ہیں۔ اے منظر میرے نبی کریم دا صحابی حضرت شماس بن عثمان، شماس بن عثمان، آپ اس منظر نو ویکھ رہے ہیں، توجہ رکھیا ہے۔ میرے شعر بھی گن لے وے تھے، میری تقریر دیاں گلاں بھی گن لے وے، ابھی مولوی شعر کنے پڑھیں تے تقریر کتنی کیتی، گلاں ضرور پلے پا کے جوے ہے۔ شماس بن عثمان نے منظر ویکھیا کہ کمینہ تیر چلا رہے ہیں، جناب شماس بن عثمان نے اپنی جگہ چھڈی، ٹردے میرے آقا دے قریب پہنچے، ان تیر سجے ہوندہ ہے، شماس سجے ٹر جاندہ ہے، تیر کھبے ہوندہ ہے، شماس کھبے ٹر جاندہ ہے، تیر سامنے ہوندہ ہے، شماس میرے آقا دے سامنے ٹر جاندہ ہے، تیر پچھو ہوندہ ہے، شماس میرے آقا دے پچھے ٹر جاندہ ہے۔ سرکار مصطفیٰ کریم دے غلام دے جسم مبارک تے اتنے تیر لگے، میرے آقا کریم دے غلام دے روح پرواز کر گئی، اب آپ زبکار ایک تیر میرے آقا دے وجود مبارک تے نہیں لگا، اور جنگ ختم ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ اپنے پیر بھائی دی لاش اتے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ توجہ کرنا، حضور نے فرمایا شہید نو غسل بھی نہیں ہوندہ، نو دا کفن بھی نہیں ہوندہ، لیکن فرمایا دا جنازہ بھی نہیں ہوئے گا، فرمایا شہید دا غسل بھی نہیں ہوندہ، نو دا کفن بھی نہیں ہوندہ، لیکن حضور فرمایا دا جنازہ بھی نہیں ہوئے گا۔ آقا وجہ کی ہے، حضور فرمایا جنازہ پڑھیا جاندہ ہے گناہوں دی معافی واسطے، درجات دی بلندی واسطے۔ فرمایا شماس بن عثمان نے میرے نال اتنی محبت کی تھی ہے، فرمایا جتے ساریاں بلندیاں موک جاندیاں نے، شماس ہونا ساریاں تو یوتا ٹر گئے۔ بڑی مہربانی، ہاں جی گل بھی سمجھ نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ موک جاندیاں شماس ہونا ساریاں تو نہیں اتنا ٹر گیا۔ یہ پتہ کی گل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہ تن بھی یار دے نا تو واریا تے مان بھی یار دے نا تو واریا۔ سلیمان نے فرمایا توجہ کرا، میں اشارہ کر کے اگے بڑھاں گا، توجہ کرا، گل میری کچی نہیں ہوئے گی، میں ذمہ دار آدمی ہوں تو ذمہ داری نال بات کراں گا، توجہ رکھیا ہے۔ سلیمان نے فرمایا کون جنہ ملکہ بلقیس نے تخت اٹھا کے میری بارگاہ وچ پیش کرے گا، شام تو اٹھائے گا تے یمن چلے آوے گا، توجہ کرے ہے تے فاصلہ کنا 3 مہینے آون جاون دا رستہ ہے، اگو 7ویں کوٹھے وچ توجہ کرنا وہ بند ہے، ایک اٹھیا ہو سکا حضور میں لے کے اسا، آپ فرمایا دیر کی نہیں لاویں گا، اس آقا جی محفل مکن تو پہلے، آپ فرمایا دیر اس تو پہلے چاہیے دا، قرآن کہتا قال افریتم من الجن انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس آقا سرکار میں لے کے ہونا، دوبارہ جڑا دوجہ اٹھے آئی، آپ فرمایا دیر کنی لامیں گا، توجہ حاضر ہوئے تے میری گال نو سونے کے تبانڈ پوری دیوے محبت پوری کرے، سبحان اللہ پوری آوے، لیکن سونے کے سرکار مصطفیٰ کریم دا غلاموں جناب سلیمان نے فرمایا جناب دیر کنی لاؤ گے، اس آقا جی اکھ جمکن تو پہل گل پلے پوے تے پھر سبحان اللہ میرا حق بڑھدا ہے، اکھ جمکن تو پہل۔ اچھا اس نے ایک کونی آکھیا سرکار میں آکھاں گا تسی اکھ بند کرے آئے، میں آکھاں گا تے تسی اکھ کھلے آئے، میں تخت لیا کے تہاڈی بارگاہ پیش کر دے سا، اے گل کوئی نہیں، اس آکھیا سرکار تہاڈی اکھ جمکن تو پہلے، اکھ جمکن تو، اکھ جمکن تو، گاج باج کے اکھ جمکن تو پہلے تک تہاڈی بارگاہ چاہ جاسی۔ اچھا جناب سلیمان نے بیٹا گفتگو نہ کرو، اے جڑی آواز آ رہی ہے نہیں ہونی چاہیے دی، ہویا کی اس جن نے ارادہ کیتا کہ میں جاواں، لیکن گل سنیا ہے جناب سلیمان اکھ بند کیتی، انج اکھ بند کیتی تے اکھ کھول لی، تخت بھی موجود ہے، تخت لیان والا بھی موجود ہے۔ بڑی مہربانی گل دی سمجھ آوے تو سبحان اللہ کیا ہے، تخت ہے کتھے ملک شام دے اندر 7ویں کوٹھے دے بندے، اب آپ ذکر سلیمان بیٹھے نے یمن دے اندر، تخت موجود ہے شام دے اندر، سلیمان بیٹھے نے یمن دے اندر، توجہ پوری کرے گل میری ضائع نہ ہو جائے، حضرت سلیمان بیٹھے نے یمن دے اندر، تخت موجود ہے شام دے اندر، اگر ہو تخت لین واسطے شام اچ گیا ہے تو یمن اچ کون ہے، اگر ہو یمن اچ ہے تو شام اچ کون گیا ہے، اگر ہو شام گیا ہے تو یمن
وچ کون ہے اگر وہ یمن بیٹھا ہے تو شام وچ کون ہے او دے علماء جواب دیندے وجہ اے دے او سی سلیمان دی امت دا ولی او دے کولے طاقت سی ایک لمحے دے اندر او آ بھی سکدا سی جا بھی سکدا سی او سلیمان دی امت دے ولی دی طاقت دا اے عالم ہے کہ جڑا امتاں دی سردار امت دا پیر ہے اس غوث اعظم دی طاقت دا کردہ بولی 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 یا رسول اللہ یا غوث